میں نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میری اماں ایک بنگلے میں ملازمت کرتی تھی۔ میرے والد حیات نہ تھے۔ میرے والد کی وفات کو 2 سال بیت چکے تھے، اس لیے میری اماں اور میں اکیلے ہی رہتے تھے۔ پہل جب میں چھوٹی تھی اس لیے میری اماں مجھے پڑوسن کے گھر چھوڑ کر چلی جاتی تھی۔ میں پڑوسن خالہ کی بیٹی سے کھیلتی رہتی تھی، لیکن جب میں 15 برس کی ہو گئی تو میری ماں مجھے بھی اپنے ساتھ کام پر لے جاتی۔ میں پہلے بھی کبھی کبھی اماں کے ساتھ بنگلے میں چلی جاتی تھی، لیکن کام نہیں کرتی تھی۔ لیکن جہاں اماں مجھے آج لے کر گئی تھی وہ بنگلہ کوئی اور ہی تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ یہاں کی مالکن پیسے اچھے دے رہی ہے۔ اماں مجھے اندر لے گئیں۔ ان کی مالکن سامنے لاؤنج میں موجود تھی۔ میری والدہ کو دیکھ کر ایک عجیب سی مسکراہٹ اس عورت کے چہرے پر سج گئی تھی۔ میری والدہ نے اس عورت سے میرا تعارف کروایا۔ عجیب تیزی تھی اس عورت کی نظروں میں۔ اس نے مجھے سر سے پیروں تک بڑے غور سے دیکھا۔ مجھے اس کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ مجھے وہ ایک آنکھ بھی نہیں بھائی تھی۔ اماں نے کہا کہ آج کے بعد سے میری بیٹی بھی کام پر آیا کرے گی۔ وہ کہنے لگی یہ تو تم نے بہت اچھا کیا۔ پھر میری اماں نے مجھے جھاڑو پکڑایا اور کہنے لگی تم پورے بنگلے کا جھاڑو پوچھا لگاؤ، اس کے بعد کچن صاف کر دینا، پھر میں تمہیں دوسرا کام بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں نے اپنی مالکن کی طرف دیکھا اور مالکن نے مسکرا کر میری ماں کو کمرے میں جانے کی طرف اشارہ کیا۔ میری والدہ مالکن کے ساتھ ہی کمرے میں چلی گئی اور پھر کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے ایک نظر جھاڑو پر ڈالی اور دوسری اس بنگلے پر، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے پورے صحن کا جھاڑو لگانے لگی۔ مجھے کام کاج کی عادت بھی اتنی نہیں تھی، شاید اس لیے مجھے پورے 2 گھنٹے لگ گئے تھے جھاڑو پوچھا کرنے میں، اور میں یہی کام کر کے بری طرح سے تھک گئی تھی۔ پھر میں کچن میں آئی تو پورا کچن گندا تھا، برتنوں کا ایک انبار جمع تھا۔ یہ دیکھ کر میرا رو دینے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں کیسے یہ سب کام اکیلی کر سکتی تھی؟ بہرحال میں نے برتن دھوئے، کچن کی صفائی کی، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کام تو اماں نے سارے مجھے بتا دیے ہیں، تو اماں کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ میں کچن کا کام کرنے کے بعد بالکل بے حال سی ہو گئی تھی۔ جب میں باہر لاؤنج میں آئی تو مالکن کا کمرہ ابھی بھی بند تھا۔ مجھے اب بھوک بھی بڑی شدت سے لگ رہی تھی، اس لیے میں نے مالکن کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد ہی اماں نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ پوری طرح سے پسینے سے شرابور تھیں۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم باہر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میری اماں نے دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت میری ماں کے پاس دوپٹہ بھی نہ تھا، لیکن جب 5 منٹ بعد وہ کمرے سے نکلیں تو چادر ان کے سر پر ویسے ہی لپٹی ہوئی تھی جیسے وہ پہن کر کمرے میں گئی تھیں۔ باہر آتے ہی اس نے فوراً سے کمرہ بند کر دیا اور مجھے اپنے ساتھ لیے بنگلے سے باہر نکل گئیں۔ اماں کی آنکھیں یوں سوجی تھیں جیسے کمرے سے رو کر آئی ہوں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اماں نے بنگلے میں کوئی کام بھی نہیں کیا، تو بس پھر پورا دن مالکن کے کمرے میں رہی تھیں۔ سارا کام تو میں نے ہی کیا تھا، لیکن میری ماں کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بے تحاشا تھکی ہوئی ہوں۔ نہ جانے اس نے ایسا کیا مشقت والا کام کیا ہوگا کہ وہ یوں تھیں۔ گھر جا کر میری اماں سب سے پہلے اپنے کمرے میں چلی گئیں اور دروازہ بھی بند کر لیا۔ مجھے بڑی شدت سے بھوک لگ رہی تھی اور کھانے کو بھی کچھ پکا ہوا نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میری والدہ اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ نہا کر کپڑے بدلے ہوئے تھے۔ اب وہ فوراً سے کچن میں چلی گئیں اور کھانا بنانے لگیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ تم جا کر پڑوسن سے سالن لے آؤ، میں تمہیں روٹی پکا دیتی ہوں۔ میں پڑوسن سے سالن لے آئی اور اتنی دیر میں اماں میرے لیے روٹی بنا چکی تھیں۔ رات کو اماں نے مرغی کا سالن بنایا جو میں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ بقیہ سالن میری والدہ نے میرے لیے رکھ لیا۔ کہنے لگیں کل آ کر پکانا نہیں پڑے گا، میں کام پر جانے سے پہلے ہی روٹیاں بھی بنا کر رکھ دوں گی۔ میں نے کہا اماں میں کل تمہارے ساتھ کام پر نہیں جاؤں گی، وہ بہت بڑا گھر ہے، میں وہاں کام نہیں کر سکتی۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، اس لیے ابھی سے کام کی عادت ڈالو۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ایسے میں اکیلی گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی۔ اماں کی مجبوری سن کر میں چپ سی ہو گئی تھی، لیکن اب تو سلسلہ ہی چل نکلا تھا۔ روز اماں اپنی مالکن کے ساتھ کمرہ بند کر کے اندر چلی جاتی اور سارا کام میں کرتی۔ مجھے اب اماں پر غصہ بھی آنے لگا تھا اور حیرت اس بات پر ہوتی تھی کہ اماں جب کمرے سے باہر آتی تو پسینے سے شرابور ہوتیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوتیں اور تھکی تھکی سی ہوتیں۔ ایک بار میں نے اماں سے کہہ ہی دیا کہ اماں تم کام تو کوئی بھی نہیں کرتی، لیکن دیکھنے میں ایسی تھکی ہوئی لگتی ہو جیسے سارے گھر کا کام تم نے ہی کیا ہو۔
وہ کہنے لگی کہ میں کون سا آرام کرتی ہوں، میرا کام تو… یہ کہہ کر وہ چپ سی ہو گئیں، پھر ایک ٹھنڈیا بھر کر بولیں، غربت بڑی آزمائش ہے، جس تن کو لگ جائے اسے دیمک کی طرح سے کھا جاتی ہے۔ میں یہی سوچتی کہ پتہ نہیں اماں اتنی مشکل باتیں کہاں سے سیکھتی ہے۔ میری ماں بہت خوبصورت تھی، لیکن اماں وہ ہر چیز مجھے کھلاتی جس کی میں خواہش کرتی تھی۔ ہم لوگ اس مہنگائی کی دور میں بکرے کا گوشت تک کھاتے تھے۔ جب میں اماں سے پوچھتی اماں تم کیوں اتنا مہنگا گوشت خرید رہی ہو، تو وہ کہنے لگتی تم بھی تو میرے ساتھ اتنی محنت کر کے کمانے لگی ہو، تمہیں خوراک کی ضرورت ہے۔ اماں کبھی بھی خود اچھا کھانا نہیں کھاتی تھی، مجھے پیٹ بھر کر بھنا ہوا گوشت کھلاتی اور باقی بچا ہوا فریج میں سنبھال لیتی اور خود ہانڈی میں بچے ہوئے سالن کے ساتھ روٹی کھا لیتی۔ کہتی کھرچن کھانے کا بھی اپنا ہی سواد ہوتا ہے۔ میں اب تک اپنی ماں کی یہ بات نہیں سمجھ پائی تھی کہ کھرچن کا بھلا کیا ذائقہ ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے اپنی ماں کسی پہیلی کی طرح لگتی، جتنا میں اماں کے بارے میں سوچتی میں الجھتی ہی چلی جاتی۔ میرے معاملے میں میری ماں مجھے اچھا کھلاتی پہناتی تھی، لیکن خود بچا ہوا کھاتی تھی، اترن پہنتی تھی۔ جب میں کہتی کہ اماں تو اچھا کیوں نہیں پہنتی، تو کہتی کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتی یہ کیسی مہنگائی ہے جو میری ماں کے لیے تو ہے لیکن میرے معاملے میں نہیں ہے۔ میری ماں کی خوبصورتی اب ماند پڑنے لگی تھی۔ ایک دن جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل تھا۔ میری ماں اکثر اپنے کمرے کی الماری لاک ہی رکھتی تھی۔ مجھے بھی سختی سے کہتی کہ میری الماری کو ہاتھ مت لگانا، لیکن آج ذرا عجلت میں تھی، میں اب بڑی ہو رہی تھی، اس لیے اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ تم اب چادر اوڑھ کے جایا کرو۔ میں اماں کی الماری سے اپنے لیے چادر نکالنے لگی تو وہاں کپڑوں کے نیچے سے میں ایک ایسی چیز دیکھی کہ میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا۔ میری ماں مجھے باہر پکار رہی تھی، میں نے چادر لی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اماں آج پھر سے اس مالکن کے کمرے میں تھی۔ میرا آج کام کرنے کا بالکل بھی دل نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ آخر یہ مالکن میری ماں کو روز کمرے میں کیوں لے جاتی ہے اور 3-4 گھنٹے میری ماں سے کیا کام کرواتی ہے۔ میں نے آج گھر کی دل سے صفائی نہیں کی تھی، بس جھٹ پٹ سارے کام کیے اور مالکن کے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، اور میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ شاید مجھے کوئی کھڑکی ہی نظر آ جائے جس میں اندر جھانک سکوں کہ اماں ایسا بھی کیا کام کرتی ہے کہ اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ پھر میری نظر دروازے کے ہول پر پڑی، میں نے اس ہول سے جھانکا لیکن کمرے کی بتی بند تھی، بس نائٹ بلب چل رہا تھا۔ کمرے میں ملجگا سا اندھیرا تھا، اس لیے مجھے ٹھیک سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ کمرے میں موجود سامنے کی کھڑکی نظر آ رہی تھی جس کے سامنے پردے برابر کر کے کمرے میں دن کی روشنی کو آنے سے روکا گیا تھا۔ مجھے سخت مایوسی سی ہو رہی تھی۔ میں کئی بار اماں سے پوچھ چکی تھی کہ مالکن اسے کمرے میں لے جا کر کیا کام کرواتی ہے، لیکن میری ماں ہر بار بات ٹال جاتی تھی۔ لیکن اب میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ میں ہر حال میں یہ راز جان کر ہی رہوں گی۔ میں ابھی بھی اسی ہول سے دیکھ رہی تھی کہ مجھے لگا جیسے کوئی ایک ہولہ سا کمرے میں کھڑکی کے پاس دیکھا ہو۔ میں ابھی یہ غور کر ہی رہی تھی کہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے جب کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں تو بری طرح سے ہڑبڑا سی گئی تھی۔ میں جھٹ سے پیچھے ہٹی، میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ جب میں نے اپنے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کھڑا نوجوان سا لڑکا مجھے ہی گھور رہا تھا۔ میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ مجھے یہاں کام کرتے 1 ماہ ہو چکا تھا، لیکن میں نے اب تک کسی نوجوان کو یہاں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکے کے ہاتھ میں ایک دستی سامان کا بیگ تھا۔ وہ مجھے تیوری چڑھائے دیکھتے ہوئے بولا، اے لڑکی، میری ماں کے کمرے میں کیا تانکا جھانکی کر رہی ہو؟ مجھے تو یہ لگا جیسے میری آواز ہی حلق میں کہیں پھنس گئی ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ کچھ نہیں، میں وہ میری اماں وہ… مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دوں۔ میں بے ربط سے جملے بولنے لگی۔ وہ کہنے لگا، چور ہو؟ میں برجستہ بولی، ہرگز نہیں۔ میرے جواب پر اس نے مجھے ایک نظر سر سے پیر تک دیکھا اور پھر بولا، کون ہو تم؟ میں نے کہا، میں اپنی اماں کی بیٹی ہوں۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جواب کیا دے رہی ہوں۔ وہ میرے جواب پر مسکرانے لگا، کہنے لگا، سب اپنی اماں کی بیٹیاں اور بیٹے ہوتے ہیں، میں بھی اپنی اماں کا ہی بیٹا ہوں، لیکن تم یہ بتاؤ کہ اس کے علاوہ کیا ہو؟ میں نے کہا، میں ملازمہ کی بیٹی ہوں، یہاں کام کرتی ہوں۔ نہ جانے کیوں میں بدحواس تھی،
میری بات سن کر اس نے اپنا دستی بیگ ایک طرف رکھا اور سامنے بنے صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنے پاؤں سامنے رکھے شیشے کی ٹیبل پر رکھ دیے۔ پھر مجھے اشارے سے اپنے پاس بلانے لگا، کہنے لگا، اے لڑکی، آؤ میرے جوتے اتارو۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ بے شک میں ایک ملازمہ کی بیٹی تھی، لیکن ایسے کام ہرگز بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میں یہ کام نہیں کرتی۔ میری بات سن کر وہ بولا، اچھا، مالکوں کے کمروں میں تانکا جھانکی کرتی ہو اور کام نہیں کرتی؟ بات سنو میری، اگر میں نے تمہاری یہ حرکت اپنی ماں کو بتا دی تو وہ تمہیں ابھی کے ابھی نوکری سے نکال دے گی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑنے لگے تھے۔ میں نے کہا، آپ ایسا کچھ مت کہنا، میری اماں مجھے بہت مارے گی۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے بولا، کچھ نہیں، بس اپنے پیروں میں پہنے جوگر کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ میں بے بسی سے اس کے پاس پہنچی تھی۔ وہ ایک 17-18 سالہ لڑکا تھا۔ شکل بھی اس مالکن سے ہی ملتی تھی، لیکن تھا بہت مغرور اور گھمنڈی قسم کا۔ میں اس کے پاس رکھے شیشے کی ٹیبل کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے جوگر اتارنے لگی۔ میں نے اس کے جوگر اتار کر ایک طرف رکھ دیے۔ وہ مجھ سے ایک گلاس پانی مانگنے لگا۔ میں کچن میں آ گئی، پہلے اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دھوئے، پھر اس لڑکے کو پانی دیا۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ مالکن اپنے بیٹے کو دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ وہ ہاسٹل میں رہتا تھا، یہاں کچھ دن کی چھٹی گزارنے آیا تھا۔ میری ماں اب بھی تھکی تھکی پسینے سے شرابور تھی۔ وہ لڑکا شاید میری ماں کو جانتا تھا، انہیں دیکھ کر سلام کرنے لگا۔ میری والدہ نے بھی اسے سلام کا جواب دیا اور پھر مالکن سے واپسی کی اجازت مانگی اور مجھے اپنے ساتھ لیے وہ اس بنگلے سے باہر نکل گئیں۔ اگلے روز جب میں اماں کے ساتھ کام پر گئی تو وہ لڑکا ناشتہ کر رہا تھا۔ میری والدہ پھر سے مالکن کے کمرے میں جا چکی تھیں۔ میں بنگلے کی صفائی کرنے لگی۔ وہ لڑکا مسلسل مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے بھی حسن اپنی ماں جیسا ہی پایا تھا۔ میری عمر 13 سال تھی۔ میں جب اس لڑکے کے کمرے میں صفائی کی غرض سے گئی تو وہ میرے پیچھے ہی کمرے میں آ گیا۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ میرا دل خوف کے مارے کانپ کر رہ گیا تھا۔ وہ مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس آ گیا۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹی اور کمرے کے دروازے کی جانب بڑھنے لگی، لیکن اس سے پہلے وہ اس بند دروازے کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میری جان ہی تو نکل گئی تھی جب اس نے کمرے کے دروازے کی کنڈی لگا دی اور اپنے قدم میری طرف بڑھانے لگا۔ کہنے لگا، کل تم اس کمرے میں کیا جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی؟ وہ ایک ایک قدم میری جانب بڑھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے باہر جانا ہے۔ آپ نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ وہ میری بات کو نظر انداز کیے مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی تیز نظروں سے میرے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ کہنے لگا، بہت شوق ہے تمہیں دوسروں کے کمروں میں جھانک کر یہ دیکھنے کا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس طرازیہ انداز سے ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، میں تمہیں بتاؤں کہ بند کمرے کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات نے میرے وجود میں غصے کی لہر دوڑائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے مزید قریب آتا، میں نے اماں اماں چلانا شروع کر دیا، لیکن یکدم ہی اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا، گلا دبا دوں گا تمہارا اگر شور مچایا تو۔ یہ کہہ کر اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور کمرے کا دروازہ بھی کھول دیا۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس لڑکے نے اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر لیا۔ میں اس قدر خوفزدہ اور پریشان تھی کہ رونے لگی تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب یہاں کام کرنے نہیں آؤں گی۔ میں نے باقی کا کام روتے ہوئے کیا تھا۔ اماں جیسے ہی مالکن کے کمرے سے باہر نکلیں، مجھے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگیں۔ میں اس وقت مالکن کے سامنے کچھ نہیں بولی۔ میں نے کہا، میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر میری والدہ متفکر سی ہوئی تھیں۔ پورے راستے میں روتی رہی۔ میری اماں مجھے گھر کی بجائے ڈاکٹر کے کلینک لے جانے لگیں، لیکن میں نے منع کر دیا۔ گھر جا کر میں اماں کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس لڑکے کی بات بھی بتا دی۔ میری ماں بہت زیادہ پریشان سی ہو گئی تھیں۔ میں نے کہا، اماں مجھے نہیں جانا اس بنگلے میں کام کرنے۔ میری والدہ نے مجھے چپ کروایا اور کہا، کل سے وہ اکیلی ہی جایا کریں گی۔ اگلے روز میں گھر ہی رہی تھی، لیکن اس دن جب اماں گھر پر آئی تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بے حد نڈھال تھیں۔ آتے ہی صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گئیں۔ جب میں نے اماں کو چھو کر دیکھا تو وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اماں کو پانی پلایا، کھانا کھلایا، گھر پر رکھی بخار کی دوا بھی دی۔ رات بھر میں اماں کا سر دباتی رہی۔ اسے اب بھی تیز بخار تھا۔ وہ نیند کی غنودگی میں بھی ہائے ہائے کر رہی تھیں۔ میرے پاس رشتے کے نام پر صرف ایک اماں ہی تو تھی۔ اگر اسے بھی کچھ ہو جاتا تو میں کیسے جی سکتی تھی؟ صبح تک اماں کا بخار تو کافی کم ہو گیا تھا، لیکن نکاہت بہت زیادہ تھی۔
اس کے باوجود وہ مالکن کے گھر جانے کو تیار تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ آج چھٹی کر لے، لیکن وہ کہنے لگی کہ چھٹی نہیں کر سکتی ورنہ نوکری چھوٹ جائے گی۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، آج میں اکیلی کام پر چلی جاتی ہوں۔ میری بات سن کر اماں کی رنگت اڑ گئی تھی۔ کہنے لگی نہیں، میں تمہیں اکیلے کبھی نہیں بھیج سکتی۔ اس بار اماں کے ساتھ میں بھی اس بنگلے میں چلی گئی، لیکن میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ وہاں پہنچ کر وہ بالکل بے حال سی ہو چکی تھیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ ایک جگہ بیٹھ جائے، میں سارے کام خود کر لوں گی۔ میری ماں جس قدر نکاہت کا شکار تھی، وہ لاؤنج کی زمین کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس مالکن کا بیٹا آج مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا، شاید واپس ہاسٹل جا چکا تھا۔ میں نے پورے گھر کی صفائی کی، اماں ایک کونے میں بے حال سی لیٹی تھی۔ جب سارے کام ختم ہو گئے تو وہ مالکن کہنے لگی کہ تمہاری ماں تو بہت بیمار ہے، اس کے حصے کا کام کون کرے گا؟ یہ سن کر مجھے اس مالکن پر غصہ آنے لگا، افسوس بھی ہونے لگا۔ میں نے کہا میری ماں بیمار ہے۔ وہ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اپنا کام لازمی کروانا ہے، تمہاری ماں سے نہیں ہوتا تو تم کرو۔ میں نے حامی بھر لی۔ یہ راز تو مجھے بھی جاننا تھا کہ وہ مالکن گھنٹوں میری ماں سے کیا کام کرواتی ہے، جو میری ماں کی الماری میں ہزاروں کے کئی نوٹ پڑے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں مالکن کے کمرے میں جانے لگی، میری ماں مجھ پر چلانے لگی، کہنے لگی کہ تم اندر نہیں جاؤ گی۔ شاید میری اماں نیم غنودگی میں تھی، اس لیے میری اور مالکن کے بیچ کی مابین ہونے والی گفتگو سن لی تھی، اس لیے اس تیز بخار میں بھی بول پڑی تھی۔ بامشکل ہی وہ اٹھیں اور مجھے لے کر گھر آ گئیں۔ شام کو میں اپنی اماں کو ڈاکٹر پر لے گئی۔ اگلے روز وہ بے سدھ سو رہی تھیں۔ میں چپکے سے گھر سے باہر نکل گئی۔ اب تو مجھے تجسس سا ہونے لگا تھا کہ مجھے بھی معلوم ہو کہ بند دروازے کے پیچھے کا راز کیا ہے۔ میں اس بار اکیلی بنگلے میں چلی گئی تھی۔ وہ مالکن مجھے اکیلا دیکھ کر میری ماں کا پوچھنے لگی۔ میں نے کہا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے تو اس مالکن نے مجھ سے سارے گھر کا کام کروایا اور پھر اس کے بعد کہنے لگی کہ وہ میں کام کروں جو میری ماں کرتی تھی، وہ مجھے اس سے ڈبل پیسے دے گی جتنے میری ماں کو دیتی تھی۔ میں اس کی بات مان گئی۔ اس وقت مجھے پیسوں سے غرض نہیں تھا، بس یہ جاننے میں دلچسپی تھی کہ وہ میری ماں سے کام کیا کرواتی ہے، کہ جب وہ کمرے سے باہر آتی ہے تو تھکی تھکی ہوتی ہے، اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہوتا ہے، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں۔ میں جب اس مالکن کے کمرے میں گئی، پورے کمرے میں اندھیرے کا راج تھا۔ اس مالکن نے ایک نائٹ بلب آن کیا اور خود واش روم میں چلی گئی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کمرے کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ مالکن واش روم سے باہر آئی تو اس نے رات کا آرام دہ لباس پہن رکھا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ہی حیرت میں مبتلا ہوئی تھی کہ جب اس مالکن نے کمرے کی کنڈی لگائی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کام کروانا چاہتی ہے۔ میں کھڑی ہو گئی، لیکن وہ اتنی دیر میں میرے پاس پہنچ گئی تھی۔ پھر اس نے میرے ہاتھ میں زیتون کے تیل کی شیشی پکڑا دی، کہنے لگی کہ میں اس کا مساج کروں اور مسلسل بغیر رکے مجھے اس کا مساج کرنا تھا۔ وہ ایک بھاری سی وجود کی عورت تھی اور اسے مسکولر پین کی شکایت رہتی تھی۔ وہ روز میری ماں سے 3-4 گھنٹے مسلسل مالش کرواتی تھی۔ میری ماں تھکن کے باعث بے حال سی ہو جاتی تھی اور کبھی کبھی تھکن سے اس لیے رونے لگتی کہ غربت بھی انسان کو کس قدر تھکا کے رکھ دیتی ہے۔ مسلسل 2 گھنٹے اس عورت کا مساج کرنے کے بعد میں آج خود پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ اس عورت نے اپنے پرس سے مجھے 2000 نکال کر دیے، کہنے لگی یہ مرض میری بہت بڑی مجبوری بن گیا ہے۔ اس زیتون میں کچھ خاص جڑی بوٹیاں ہیں، اس کی مالش کے بعد ہی میں کچھ چل پھر سکتی ہوں، ورنہ ایک قدم بھی اٹھانے پر میری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ پھر کہنے لگی مجھے تمہاری ماں نے بتایا تھا کہ میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ جو بدتمیزی کی تھی، میں نے اسے اس بات پر بہت ڈانٹا تھا اور تم سے بھی معذرت خواہ ہوں، آئندہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ مجھے میری ماں کے بارے میں ہر سوال کا جواب مل چکا تھا۔ میں جتنا بھی اپنی ماں کا احترام کرتی اتنا ہی کم تھا۔ میرے لیے وہ ایک عظیم عورت تھی۔ نہ جانے میں نے کیوں اس کی شرافت کو شک کی نظر سے دیکھا تھا۔ ہر بند دروازے کے پیچھے صرف گناہ ہی نہیں ہوتے، یہ بات مجھے سمجھ آ گئی تھی۔